اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ثلاثی مزید فی سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تو ہم نے جو چیز ابھی تک پڑھی ہے وہ ہم نے پڑھی ہے ثلاثی مجرد۔ مجرد یعنی مکمل فارم میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ثلاثی کا مطلب تھا کہ ہم نے ایسے افعال پڑھے تھے، ایسے فعل پڑھے تھے جس میں 3 لیٹرز ہم نے یوز کیے تھے۔ ہم نے کہا تھا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان 3 کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس سے گردانیں بنائی تھی۔ تو اگر آپ کو پہلا مادہ یاد ہو تو وہ مادہ یا تو فعلہ، ماضی کا پہلا مادہ جو کہ غائب واحد مذکر کے لیے استعمال کیا تھا، وہ تھا فعلہ، یا وہ تھا فعولہ، یا وہ تھا فعلہ۔ یعنی عین کی حرکت چینج ہو رہی تھی، باقی فا، عین اور لام لیٹر 3 ہی تھے۔ حرکت کا فرق ضرور آ رہا تھا درمیان میں، پہلے اور لاسٹ کی لیٹر کی حرکت بھی سیم ہی تھی، زبر ہی تھی، درمیان میں لیٹر کی حرکت چینج ہو رہی تھی۔ اسی سے پھر ہم نے ابواب بنائے تھے۔ ہم نے کہا کہ جب اس کو ہم نے لے کے جانا ہے مستقبل کے اندر، مضارع بنانا ہے، پریزنٹ اور پاسٹ، فیوچر بنانا ہے، پریزنٹ اور فیوچر، تو ہم اس کے لیے مضارع استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ڈفرینٹ وزنوں سے یہ بنتا ہے۔ تو وہ بن سکتا ہے یفعلو کے ویٹ پہ بھی، اور آپ کو بن سکتا ہے یفعلو کے ویٹ پہ بھی، اور یفعلو کے ویٹ پہ بھی، تینوں ویٹس پہ بن سکتا ہے۔ اور ان کے کمبینیشن ہم نے بنا کے دیکھے تھے کہ آپ کے پاس 6 ابواب بن گئے تھے۔ لیکن جو پہلا مادہ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اوریجنل فارم میں ایسے تھا، ماضی کے اندر جب ہم نے استعمال کیا کہ اس نے اپنے اندر کوئی لفظ ایڈ نہیں، کوئی نیا لیٹر ایڈ نہیں کیا تھا۔ وہ تھا فعلہ کی اوپر، یا فاعلہ کی ویٹ پر، یا فاعولہ کے ویٹ پہ۔ تو فا، عین اور لام، بس 3 ہی لیٹر تھے، کوئی چوتھا لیٹر اس میں ایڈ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا جب ہم نے گردان بنائی، فرض کریں ماضی کی گردان ہی بنائی، تو ہم نے فعلہ ایک الف ایڈ کر دیا۔ یہ الف جو ہم نے ایڈ کیا فعلہ کے اندر، یہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک غائب کے غائب مذکر کے مثنیٰ کی علامت ہے۔ اس الف سے مجھے پتہ لگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے جب میں نے اس کے ساتھ واو اور الف لگا دیا تو او کی آواز جب ہم نے ایڈ کی تو فعلو بنا۔ وہ اس نے مجھے بتایا کہ واو اور الف نے کہ یہ جمع مذکر غائب کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو بیسیکلی جو ہم نے کہا تھا نا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ضمائر کیسے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ وہ ان لیٹر سے نظر آتی ہے، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ، تا کے ساتھ، تی کے ساتھ، تما، تم، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے الفاظ جو ہم نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی ہم جب اٹیچ کر رہے تھے ماضی میں اسپیشلی، وہ لفظ ہمارا مکمل ہوتا تو اس کے بعد کچھ لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ فعلہ کے بعد ہم نے کوئی لفظ ایڈ کرنا شروع کیے، اور اس سے ہم نے یہ اپنے سارے سیغے بنا لیے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے فعلہ میں کوئی چینج نہیں کی، وہ ہم نے روٹ ورڈز وہیں پہ روٹ لیٹرز رکھے تھے۔ باقی ہے کہ ہم نے اس ساتھ چیزیں لگا کے، سائنز لگا کے، جس طرح ہم نے مضارع میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا کہ ہم سے پہلے ایک یا تا یا نون یا الف لگا کے اس ورڈ کو ہم نے مخصوص کر دیا تھا کہ یہ مضارع، یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے آگے اگین اونا، اینا، آنی، اس طرح کی آوازیں لگا کے ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ اس کے اندر پھر کون سی ضمیر شامل ہے۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک تو یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان 3 لیٹرز کے اندر یعنی ان کے جو روٹ لیٹر ان کے اندر ایک نیا لیٹر ایڈ کر دیا جائے، اور وہ ایڈ کرنے سے کیا ہوگا، اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اب دیکھنے لگے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ثلاثی ہوتا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس طرح رباعی بھی ہوتا ہے۔ رباعی وہ ہوتے ہیں جو 4 لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 4، کیونکہ روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں۔ تو کسی دن انشاءاللہ کریں گے، ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھ لیں گے، اس کے اندر اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ 4 رباعی والے الفاظ کتنے کم ہیں۔ ایک تو بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ ان سے پھر آگے جو ابواب بنتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں شاید قرآن پاک میں، ایک ہی استعمال ہوا ہے، تو اس کا بہت کم یوزیج ہے، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بٹ ثلاثی کا 99.9% یہی ہے، تو ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ جو روٹ لیٹر تھے، ہمارے بیسک 3 لیٹرز تھے، انہی لیٹرز میں اگر میں کوئی اور ایسا ورڈ لفظ ایڈ کروں یا اس کی حرکات کو چینج کروں
تو پھر میں اس سے معنی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہوں اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آ، سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ جو ثلاثی مجرد کے ہم نے ابواب پڑھے تھے، وہ ہم نے یہ 6 ابواب پڑھے تھے، آپ کو سب کو اچھی طرح یاد ہے۔ فتح یفتح کا باب تھا، ضرب یضرب کا باب تھا، نصر ینصر کا باب تھا، سمیع یسمع، حسب یحسب اور کروما یکروم، یہ ہم نے ابواب پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم اس سے آگے کچھ نئے ابواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان سب کو، یہ جو آپ کو جتنے کی نظر آ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں فارم 1۔ یعنی اگر آپ کسی سائٹ کے اوپر جا کے کبھی لکھیں گے کوئی لفظ لکھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ قرآن.com کے اوپر بھی ہم نے دیکھا، آپ کسی بھی فیل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو بتائے گا یہ جو ہے کون سے فارم سے بلونگ کرتا ہے۔ تو اگر فارم 1 ہے، فیل کی فارم ہے یہ، اگر فیل کی فارم 1 ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ 6 ابواب میں سے کچھ ہے، یعنی فارم 1 کے اندر پھر 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس کے بعد اب ہم مزید فارمز پڑھنے لگے ہیں، 2 3 4 5 6 اس طرح پڑھتے جائیں گے۔ تو فارم 1 یہ تھی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے آلریڈی، اس کا بس یہ نام یاد رکھیں کہ اس کا نام فارم 1 ہوتا ہے، ان 6 ابواب کا نام۔ اچھا جی، ایک بار سے پہلے تو معذرت کر لوں، مجھے اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ میں ان کے اوپر کوئی اینیمیشن لگاتا، تو میں نے اس پہ کسی پہ بھی کوئی سلائڈ کے اوپر نہیں لگا سکا میں ایک بھی اینیمیشن۔ تو بہرحال اب آپ مجبوری ہے، اس طرح ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو جیسے میں نے لکھ دیا۔ ایک لفظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہ اس نے کہا، اس نے لکھا، یا اس نے کہا، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا۔ تو اس نے لکھا، اس کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ کتابہ، کتابہ۔ اس نے کہا، اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کالا، ٹھیک ہے۔ اس نے پڑھا، اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قرأ۔ تو یہ لفظ آپ نے، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ بیٹھا، اس نے سنا، ان سب کو ہم نے پڑھ کے دیکھا، یہ سارے فعل تھے۔ اب ایک جملہ اگر میں اردو میں بولنا چاہوں، میں کہتا ہوں اس نے لکھا، اور میں کہتا ہوں کہ اس نے لکھا نہیں بلکہ اس نے لکھوایا، کسی سے لکھوایا، تو میں نے اسی لکھا کے اندر ایک چینج کر دی۔ اگر آپ اس سیکنڈ لائن کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے اس نے لکھوایا، اسی لکھا سے میں نے یہ لفظ لکھوایا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصل لفظ تھا وہ تھا لکھا، آپ نے اس لکھا کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کی، اس کے ساتھ واو لگا دیا، ایک الف لگا دیا اور ایک یا لگا دیا درمیان میں، تو اس سے بن گیا لکھا سے لکھوایا۔ اس سے معنی بدل گئے۔ معنی کیا بدل گئے؟ کہ اب کام آپ نے خود نہیں کیا بلکہ آپ نے یہ کام کروایا ہے کسی سے۔ کام کچھ اور ہوگا، کام ہے کتاب کا لکھنا، فرض کریں آپ کہتے ہیں اس نے کتاب میں لکھا یا کتاب لکھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہتے ہیں اس نے کتاب لکھوائی، تو میں لکھنا اور لکھوانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک لفظ کے اندر کچھ اور ایڈ کر کے، لیٹرز ایڈ کر کے آپ اس کا میننگ بدل دیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے وہ دوڑا، اور اس سے میں نے بنوایا اس نے دوڑایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ اردو میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ واو، الف اور یا اگر کسی لیٹر کے لاسٹ لیٹر سے پہلے ایڈ کر دیں تو اس کا میننگ یہ چینج ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو آپ خود کر رہے تھے اب یہ آپ کام کسی اور سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی جب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں نا ثلاثی مزید سے، یہ یہی کام کرتے ہیں کہ یہ اس کے میننگ کو چینج کر دیتے ہیں۔ ایک بیسک میننگ تھا، اس میننگ کے اندر کوئی ہم ایسی لفظ، ایک ورڈ، ایک لیٹر ایڈ کریں گے، اس کی حرکتیں زبر زیر پیش آگے پیچھے کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ ہمیں دوسرا معنی ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے سمجھا، اس نے سمجھایا، اس نے پڑھا، اس نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کے اوپر سٹریس دینا چاہتا ہوں، زور دینا چاہتا ہوں، کسی بات کے اندر شدت پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا اس نے قتل کیا، یہ ایک نارمل بات تھی، اور میں کہنا چاہتا ہوں اس نے بے دردی سے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بے دردی ضروری نہیں ہے ورڈ، میں اس کو مختلف طریقوں سے کہہ سکتا ہوں، اس نے بہت بری طرح قتل کیا، اس نے بڑا بے ہولناک طریقے سے قتل کیا، اینڈ سو آن، رائٹ، مختلف ورڈز یوز کر سکتا ہوں۔ تو بیسکلی میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو قتل کیا اس میں شدت تھی، ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دو لوگ بیٹھے تھے، ان دونوں نے کسی موضوع پر بحث کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مباحثہ کیا، مباحثہ، یعنی لفظ تو یہ تھا کہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں دو بندے بیٹھے تھے اور کسی ایک موضوع پہ ان لوگوں نے آپس میں بحث کی، ٹھیک ہے نا۔
تو دو لوگوں نے بحث کی اس پوری بات کو کہنے کے لیے عربی میں اسی ورڈ کے اندر جو بحث کا ورڈ ہے اسی میں ایک لفظ اور ایڈ کر دوں گا, ایک لیٹر اور ایڈ کر دوں گا, اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا کہ انہوں نے مباحثہ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے مناظرہ کیا, انہوں نے مشاہدہ کیا, تو جہاں پہ دو بندے آپس میں مل کے کوئی بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا وہ ڈرا, ہم نے پڑھا خافا, اور اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں اس نے کسی کو ڈرایا یا اس نے کسی کو خوف زدہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہی لفظ جو خافا ہم نے پڑھا تھا, یہ خوفا لفظ تھا اصل میں, واؤ کا آپ کو پتہ الف میں بدل گئی تھی. تو یہ خافا جو ہے اسی میں کوئی ایسی چینج کریں گے تو اس کا ترجمہ ایسا بن جائے گا کہ اس نے کسی کو ڈرایا, اور پھر اسی سے ایک اور لفظ بن سکتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہوا. اب دیکھیں وہ پہلے تھا وہ ڈرا, اب اس کے اندر ہم نے شدت پیدا کی, یعنی ہم نے بیسیکلی وہ پہلے اس کے اندر عنصر ڈالا کہ اس نے کسی کو ڈرایا, اور اب وہ والا ڈر جو ہے وہ اب اس کے اپنے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسے کہتے ہیں وہ خوف زدہ ہوا. اسی طریقے سے کسی نے کسی کے ساتھ اپنا تعارف کروایا, وہ متعارف ہوئے, ہم اردو میں عام طور پہ جملہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں, عرفہ, عرفہ ہوتا ہے اس نے پہچانا, عرفہ اس نے پہچانا. اب عارف لفظ بنتا ہے نا جو پہچان رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اسی سے وہ متعارف ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا, میں نے آپ کو پہچانا, آپ نے مجھے پہچانا. اس کے لیے ہم اردو میں بھی لفظ لے کے آتے ہیں, لے کے آئے متعارف ہوئے, عربی میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا. اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا, ٹھیک ہے. وہ رویا, اور میں کہنا چاہتا ہوں نہیں وہ ڈرامہ کیا, اس نے رونے کا ڈرامہ کیا, اس نے جھوٹ موٹ رویا, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بھی جو رونا ہے لفظ وہی میں استعمال کروں گا, لیکن جھوٹا رونا کرنے کے لیے میں اس کے اندر ایک لیٹر اور ایڈ کروں گا, تو اس کے اندر مفہوم یہ پیدا ہو جائے گا اس نے جھوٹا رونا رویا, اینڈ سو آن, رائٹ. اس نے توڑا یا وہ ٹوٹ گیا, اس نے توڑا, ایک چیز ہے جو اس نے توڑی, ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں توڑنے کو؟ پہلے لیکچر میں پڑھا تھا ہم نے, یہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے, یہ پین ٹوٹا ہوا ہے, مکسور مکسور پہلے لیکچر میں پڑھا تھا. تو کسرا کہتے ہیں توڑنے کو, اس نے توڑا, اور پھر لکھا وہ ٹوٹ گیا. ایک ہے اس نے توڑا, اور ایک ہے فرض میں کہنا چاہتا ہوں وہ گلاس ٹوٹ گیا, تو ٹوٹ گیا, یہ وہی لفظ اسی کسرا سے ہی نکلے گا. کوئی لفظ کوئی اور کوئی طریقہ ہوگا میرے پاس ایسا, کسی باب میں اسے فٹ کروں گا تو اس کا ترجمہ بن جائے گا وہ ٹوٹ گیا. اس نے سنا, اور میں کہنا چاہتا ہوں اس نے غور سے سنا, اس نے بڑی توجہ سے سنا. تو اس طرح کے معنی کے لیے ہم ان ثلاثی مزید فی افعال کو یوز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا آئیڈیا مل گیا ہوگا. تو اب ہم ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک, کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. نہیں ہے جی؟ نہیں سر, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ لگے جاگ رہے ہیں سارے. صحیح. ٹھیک ہے سر. اختر صاحب کی آواز کم آ رہی ہے مجھے لگتا ہے. نہیں میں بول رہا تھا لیکن میں میوٹ تھا, مجھے بعد میں پتہ چلا. ہاں, سیری جو ہے نا وہ آپ تگڑی سیری نہیں کھانی ہے, آپ نے تھوڑی سیری کھانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہیں افعال جو میں نے یہاں لکھ دی ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں ویسے تو کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل ابواب جو ہیں وہ 15 ہیں, ٹھیک ہے, 15. ایک اس میں سے پہلا وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ ہمیں اب سب الحمدللہ ہمیں آتا ہے. اس کے بعد پھر 14 ابواب ہیں, لیکن یہ جو آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں 12 ابواب, یہ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے, باقی 2 کو ڈھونڈنے پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ باقی 2 ابواب جو ہے نا وہ رباعی کے ابواب ہیں, لیکن بہرحال میں اس پر کبھی مزید ریسرچ کروں گا. مجھے کہیں 10 سے زیادہ باب نہیں ملے, یہ 2 بھی بڑی مشکل سے ملے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا استعمال کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں, اس کی سائڈ میں اگر آپ دیکھیں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور ان کے کلر سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی میں نے انٹینسٹی بڑھائی اور کم کی ہے. تو یہ جو باب ہے افعال کا, جسے میں نے لکھا ہے فارم 4, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے, اس کا کلر سب سے زیادہ ڈارک کیا ہے میں نے. تو یہ 4500 ٹائمز بلکہ 4600 ٹائمز آلموسٹ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, بہت استعمال ہے اس کا. اور یہ ضرب یضربو کے باب کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے. ٹھیک ہے, سوری میرا نصر ینصر تھا شاید, اس کے بعد سب سے زیادہ یہ باب استعمال ہوا ہے. تو اس لیے بھی ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا جگہ جگہ استعمال ہے. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ باب تفیل, جو بالکل پہلا باب ہے جس کو میں نے باب فارم نمبر 2 لکھا ہوا ہے وہ. اس کے بعد پھر یہ فارم 3 جو لکھا ہوا ہے, یہ 497 ٹائم یوز ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ تفاعل کا باب جو ہے 467 ٹائم, اور پھر یہ والا باب بھی استفعال کا بھی 450
ٹائم استعمال ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باب کون کون سے کتنی کتنی انٹرسٹنگ یوز ہوئے. اس میں آپ کو کچھ باب نظر آ رہے ہیں. مثلا ایک یہ باب ہے قرآن پاک میں 0 ٹائم یوز ہوا ہے. ایک یہ باب ہے قرآن پاک میں صرف 1 ٹائم یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایون یہ دونوں باب بھی آپ دیکھیں یہ 13 ٹائم یوز ہوا ہے اور یہ 11 ٹائم یوز ہوا ہے. سو اگر یہ ہمیں باب نہیں بھی آئیں گے نا یہ چاروں باب بلکہ ایون یہ 5واں باب بھی آپ نکال دیں نہیں بھی آئیں گے تو کوئی اتنا زیادہ فرق ہمیں نہیں پڑے گا. ہم میننگ دیکھ کے بھی کام چلا لیں گے. لیکن یہ جو 3-4 باب ہیں اسپیشلی یہ والا باب فارم 4 فارم 2 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے فارم 8 یہ کافی زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں یہ 3 ابواب تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے. اس کا بھی استعمال کافی ہے فارم 3 کا بھی مطلب آپ کو نظر ہی آ رہا ہے مقابلتاً ان سے ہاف ہے بٹ اسٹل کافی ہے. اسی طریقے سے فارم 5 کا اور فارم 10 کا. تو ان کو ہم انشاءاللہ ان کے اوپر ذرا زیادہ توجہ دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان سے کیا معنی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے سب سے زیادہ استعمال ہونے باب اسی سے شروع کرتے ہیں. یہ باب جو ہے اس کا نام ہے افعال اور میں نے بریکٹ کے اندر اس کا پہلا صیغہ یعنی جس طرح فعلا تھا نا وہ فعلا میں نے اس میں ڈال دیا. فعلا تھا یا فعلا تھا یا فعلا تھا جو بھی تھا نا وہ میں نے ورڈ اس کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے تاکہ کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس کو کئی دفعہ لوگ اس کو اس نام سے پکارتے ہیں. میں کوئی آپ کو کہے گا باب تفعیل کوئی آپ کو کہے گا باب فعلا کوئی آپ کو کہے گا باب افعال کوئی کہے گا فعلا کوئی آپ کو کہے گا باب افعال اور کوئی کہہ دے گا افعلا. تو ایسے بھی بول دیتے ہیں باب افعلا. تو اس لیے بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا پہلے سیغے کو بھی کچھ لوگ باب کے نام سے پکارتے ہیں اور کچھ اس کو باب کے نام سے. جو باب کے نام ہے نا جو سارے کے سارے نام ہے یہ بیسیکلی مصدر ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ثلاثی مزید مجرد جو ہوتے ہیں ان کے جو ابواب ہوتے ہیں سوری جو ان کے مصدر ہوتے ہیں نا وہ مصدر کے بہت سارے پیٹرن ہیں بہت سارے وزن ہیں. اس لیے ان کو نہ یاد کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ ڈکشنری کھولیں اور دیکھ لیں کیا مصدر ہے. کوئی 30-35 سے زیادہ پیٹرنز پہ وہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے وہ ہم اس کو کرتے بھی نہیں. لیکن ان کے اندر سب کا تقریباً ایک ہی پیٹرن ہے سوائے ایک آدھے کے جیسا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے مفاعلہ اور فعال 2 لکھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ بھی زیادہ مفاعلہ یوز ہوتا ہے. آپ کو میجورٹی ٹائم پہ ایک ہی نظر آئے گا. چلیں زیادہ سے زیادہ 2 نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. مصدر اس کے مصدر کیا ہوتا ہے فعل کا نام ورب کا جو نیم ہوتا ہے نا اسے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں وربل ناؤن. تو وربل ناؤن جو ہے وہ اس کے وربل ناؤن کی بیس پر ہی ان کے نام رکھے گئے ہیں. تو یہ تفعیل جو ہے یہ وربل ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو افعال سے سٹارٹ کر رہے ہیں جی ہم. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے ثلاثی مزید فعل کے افعال میں سے. کیا کرتا ہے جی یہ کام یہ کیا کرتا ہے یہ باب فعل لازم کو متعدی بنانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک. اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ لازم افعال کیا ہوتے ہیں اور متعدی کیا ہوتے ہیں. لازم فعل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے لیکن اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنا مقصد بیان کرنے میں اپنی بات پوری کرنے کے لیے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں بیٹھا اب اس کے میرے بیٹھنے کے اندر جو ہے نا میری بات مکمل ہو گئی. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ میں کہاں بیٹھا میں کس پر بیٹھا میں کس جگہ بیٹھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر مفعول لانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں نیچے میں نے ایگزامپل دی نا ذہبا وہ گیا لازم ہے اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے بتائیں بات مکمل ہوگی. یا وہ آیا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ اس کا مفعول ڈھونڈیں. لیکن نصرہ اس نے مدد کی. اب مجھے بتانا پڑے گا اس نے کس کی مدد کی. ضربا اس نے مارا اس نے کس کو مارا. اس کے لیے مجھے مفعول کو تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. میں متعلق کی بات نہیں کر رہا. متعلق چاروں میں اندر آ سکتے ہیں یہ جو آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو مفعول بہی ہے وہ مفعول بہی کے لیے مجھے جو آخری 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر تلاش کرنا ہوگا کہ اس نے کس کے اوپر یہ کام کیا. اس نے مدد کس کی. ٹھیک ہے نا. اس نے کس کو مارا اس نے کس کو قتل کیا. تو اردو زبان میں اس کا بڑا آسان سا ایک پیٹرن ہے اور یہ مجھے بھی ابھی پتہ لگا ہے کہ میں نے کبھی اس کا سوچا نہیں تھا کہ اردو زبان میں اگر کسی بھی فعل کے ترجمے میں اس کا ترجمہ آپ کریں اس کے اندر کے کا لفظ آ جائے سوری کے نہیں نے لکھنا تھا غلط دے دیا نے کا معنی آ جائے. ٹھیک ہے. تو
یہ غلط لکھا ہوں میں نے, نے کا معنی آ جائے. جی اگر نے آ جائے تو سمجھیں کہ وہ متعدی فعل ہے, اور اگر نے نہیں آتا تو پھر وہ لازم فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں وہ گیا اور کہ ہم کہہ رہے ہیں اس نے مدد کی, تو اگر کہتے ہیں اس نے کوئی کام کیا تو اس نے کسی چیز پر کوئی کام کیا, اور جس چیز پر یا جس شخص پہ وہ کام کیا وہ آپ کو مفعول بن کے آ جائے گا. اور جب ہوتا ہے وہ گیا, وہ بیٹھا, وہ سویا, وہ رویا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے الفاظ جس کے اندر نے کا ورڈ نہیں آ رہا اردو میں, اس کا مطلب ہے کہ وہ لازم. ٹھیک, اچھا اب یہ فعل جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ فعل کیا کرے گا, یہ اس لازم کو, کسی لازم فعل کو متعدی بنا دے گا. یعنی وہ گیا کہ معنی کے اندر وہ نے لے آئے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے آئے گا معنی اس کو کیسے بدلے گا, اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. جی یہ سمجھ میں آ گئی ہے, کوئی لازم و متعدی میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی لازم کے اندر فاعل ہوتا ہے, مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کے اندر فعل بھی ہو اور متعدی بھی چاہیے ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ہمارا متعدی متعدی ہے. مفعول بھی چاہیے, اسے ہم کہتے ہیں ہمارا متعدی فعل ہے. اچھا کچھ ایسے افعال بھی ہیں جس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن کو 3 مفعول چاہیے ہوتے ہیں اپنی بات پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اس ٹاپک میں تو نہیں آئے گا, لیکن کہیں نہ کہیں آ جائے گا. جب انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ ایسے فعل بھی آپ کو نظر آئیں گے جو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے اسے ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک, اچھا جی اب آ جائیں جی باب افعال کے وزن. جس طرح ہم نے بیسک پہلی فارم 1 دیکھی تھی, تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس میں وزن دیکھے تھے, اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کر دیا کیا وزن تھے. ماضی کے اندر ان کے 3 وزن تھے. کون کون سے؟ ضربا, جی نصر, ضربا تھا, سمیع تھا, اور کروما تھا. تو 3 طرح کے ویٹ تھے, یعنی فاعلہ, فاعولا اور فعالا. لیکن ان جتنے بھی ہم ابواب پڑھنے جا رہے ہیں, ان سب کے اندر ایک ہی ویٹ ہوتا ہے, بس ایک ہی لفظ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے افعالا. یعنی اس فعالا جو پہلے ہمارے لفظ تھے, اس سے پہلے ہم نے ایک الف لگایا, یعنی حمزہ لگایا, اور اس پہ دی زبر, اور پہلے لیٹر کو ہم نے سکون دے دیا. اس کے بعد عین کی حرکت ہمیشہ زبر ہوگی, لام کی حرکت ہمیشہ زبر ہوگی. اب آپ کو چاہے لفظ آ جائے جلیسا, ٹھیک ہے نا, چاہے لفظ آ جائے آپ کو کروما, چاہے لفظ آ جائے آپ کو سمیہ, چاہے لفظ آ جائے آپ کے پاس نصارہ, کچھ بھی آ جائے, ڈزنٹ میٹر. آپ نے جب اس کو بنانا ہے نا, باب فعال میں لے کے آنا ہے, تو آپ نے اسی پیٹرن پہ لانا ہے. تو سمیہ سے بھی اسماء بنے گا, کروما سے بھی اکراما بنے گا, ٹھیک ہے نا, نصرہ سے بھی انصارا بنے گا, ضربہ سے بھی ازرابا بنے گا. ایک ہی پیٹرن پہ آئیں گے سارے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, جب اس کا فعل مضارع بنائیں گے تو اس کے وزن کیا ہے, اس کا وزن یہ ہے کہ وہ یفعلو کے ویٹ پہ آئے گا. یفعلو ایک ہی وزن ہے. اگین ایسا نہیں ہے جیسے وہاں پہ تمہیں بنے تھے نا, اس کے ساتھ یہ کمبینیشن بنا لیں, وہ کمبینیشن بنا دیں, کیونکہ فعل ماضی کا بھی ایک ویٹ ہے تو اور مضارع کا بھی ایک ہی ویٹ ہے. تو آپ کو بس یفعلو کے ویٹ پہ بنے گا. تو اگر فرض کریں یہ ہوتا لفظ ہوتا سمیہ ہوتا, تو یہ بن جاتا یسعمو, ٹھیک ہے نا. اگر کروما ہوتا تو اسے یہ بنتا اکراما, اور اسے بن جاتا یکریمو, ٹھیک ہے. یہ ہوتا انزلا, یہ بن جاتا ینزلو. تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے. اور اس کا جو مصدر ہے وہ بنتا ہے افعالن کے ویٹ پہ, اسی نام سے یہ افعال لکھا ہوا ہے. یہ میں نے کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر اس کو یاد رکھ لیں. اس کو آپ افعالن بھی کہہ سکتے ہیں, 2 پیش کے ساتھ. آپ اسے افعالن بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے افعالن بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک الف کا اضافہ تب ہوتا ہے جب ہم حالت نصب میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تنوین آ رہی ہے نا, تو اسم ہے یہ. تو اسم آپ اس کو اگر حالت رفع میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ افعالن پڑھیں. میں نے اوپر باب افعال ہی لکھا ہے, یہ افعالن ہے. اور اب چاہیں تو اس کو نصب میں پڑھ لیں, پھر ایک الف اضافہ ہو جائے گا, تو یہ افعال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ میں لیتا ہوں انزلا لفظ, تو اس سے بن جائے گا انزال. اگر میں لیتا ہوں لفظ فرض کریں سمیہ, تو اس سے بن جائے گا اسما. اگر میں لفظ لیتا ہوں کوئی نصرہ, تو اس سے بن جائے گا انصار, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ہمارے پاس لفظ بن جائیں گے. تو آپ جی دیکھتے جائیں. پہلے میں نے لفظ ذکر کیا ہے, نارمل گردان کیا ہے, جو ہماری نزلہ ینزلو کی بیس کے اوپر. فعل نزلہ کا مطلب تھا وہ اترا,
ینزلو اس کا مضارع تھا، اس کا مطلب تھا وہ اترتا ہے یا اترے گا، اور اس کا مصدر تھا نزول، جس کا میں نے بتایا کوئی پیٹرن نہیں ہے، یہ آپ کو جگہ ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا، تو میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو مجھے ملا نزول، نزول کا مطلب تھا اترنا، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا، وہ اترا، یہ کیا ہے، لازم ہے، اس کے اندر نے تو نہیں نہ آ رہا، اس نے اتارا تو نہیں نہ آ رہا، اس نے تو نہیں آیا اس میں، تو وہ اترا، وہ اترا کو مجھے بنانا ہے متعدی. متعدی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسا فعل بنانا ہے جس کے اندر میں لے کے آؤں مفعول کو بھی، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اندر وہ نون نے کا اضافہ کرنے کے لیے اس کو کنورٹ کر لیا اپنے اس باب میں، ٹھیک ہے. اور اس کا پیٹرن کیا تھا، فعل ماضی کا، باب اس باب کے اندر جو پیٹرن تھا ماضی کا وہ تھا افعلا، تو افعلا یفعلو، افعلا یفعلو، اس کی پیٹرن کے اوپر میں اس کو لے کے آیا، تو یہ نزلہ سے بن گیا انزلہ. انزلہ کا مطلب ہوا اس نے اتارا، وہ اترا سے میننگ چینج ہو گیا، بن گیا اس نے اتارا. اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام خود نہیں کیا بلکہ وہ کام اس نے کسی سے کروایا، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو متعدی بنائیں گے تو اس کے میننگ میں یہ ڈفرینس بھی آ سکتا ہے. دو طرح کے کام کرتا ہے، یہ ایک میننگ اس طرح کا کرتا ہے جو آپ ابھی سمجھ رہے ہیں. تو وہ اترا نزلہ، اس نے اتارا انزلہ. وہ اترتا ہے اترے گا ینزلو، اس سے بنا ینزلو، وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا، ٹھیک ہے. اور اس کا مصدر ہے انزال، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے انزال کیا، اس نے انزال کیا، یا وہ انزال کرتا ہے یا وہ انزال کرے گا، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی مصدر سے ہی ترجمہ بنتا ہے. دیکھیں نا یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، لکھا تو اترنا، تو میں نے کہا تھا وہ اترا، وہ اترتا ہے، وہ اترے گا، تو ہم نے بیسیکلی مصدر سے ہی ترجمہ عام طور پہ بنایا جاتا ہے. تو یہ بہرحال آپ کی مرضی ہے. ٹھیک، کلیئر ہوگی جی یہ بات، جی سمجھ آ رہا ہے کچھ آہستہ آہستہ آپ کو. خراجہ وہ نکلا، یخرجو نصر ینصرو کے باب پہ، خراجہ یخرجو وہ نکلتا ہے یا وہ نکلے گا، اور خروج کہتے ہیں نکلنے کو، ٹھیک ہے. اس سے ہم نے بنایا اخرجا، اس کا مطلب ہے اس نے نکالا، وہ نکلا نہیں بلکہ اس نے کسی کو نکالا، اس نے نکالا. یخرجو وہ نکالتا ہے یا وہ نکالے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہونا چاہیے تھا اخراجن، غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسان ہے اخراج تو ٹھیک ہے، دس از فائن، ورنہ اگر زبر کے ساتھ لگانا ہے تو پھر آپ ایسے لکھ لیں اخراجن. تو ہم کیونکہ اردو میں زیادہ تر ایسے ہی پڑھتے ہیں تو آپ چاہے ایسے ہی لکھ لیں، اور یہ تنوین بھی نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ تنوین ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. دخل وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، دخول داخل ہونا، اس سے بنا ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا وہ داخل کرے گا، اور اس سے بنتا ہے ادخال داخل کا کرنا، ٹھیک ہے. وہ تھا داخل ہونا، یہ ہے داخل کرنا. تو اب دیکھیں میننگ میں فرق آ رہا ہے، ٹھیک. اس کی گردان کر لیں جی، جیسے آپ نے گردان پہلے کی تھی بالکل وہی اسی پیٹرن کے اوپر گردان کرتے جائیں. آپ لوگ ایک بندہ خود ہی مجھے کر کے دکھا دیں، شہزاد آپ ہی کرو. یہ ہے دخلا، اس کی گردان کرو، داخلہ کی دخلا کی گردان کرو، جو نارمل دخلا ہی کرتے ہیں. تو اب دخلا، دخلا، دخلو، ہوں دخلت، ہوں دخلتا، دخلاتا، ہاں دخلنا، دخلنا، دخلت، دخلت، دخلتما، ہوں دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتنا، دخلتو، دخلنا. دخل ہے، یہ ہاں پڑھ رہے ہو، خا ہے، دخل ہے نا، ہاں جی. خا سے پڑھو. اچھا تو یہ آپ نے کر لی نا. اب یہ لفظ نیچے آ گیا ادخلا، دال پہ سکون ہے، ادخلا، ٹھیک. اس کی کرو گردان اسی پیٹرن پہ کرو جیسے پہلے کی. تو پہلا ادخلا، 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 ادخلو، بالکل ٹھیک ہے. ادخلت، ادخلت، ادخلتا، ادخلتا، ادخلنا، ادخلنا ادخلنا، خلنا، جی، یہ ادخلنا لام کے اوپر جو ہے نا سکون آ جائے گا، جی. ادخلنا نا جی. ادخلنا پھر آگے تو بہت ہی آسان ہے نا، ادخلنا جی. کو بھی ادخلتا، ادخلتا، ادخلتما، ادخلتم، ادخلتما، ادخلتم، ادخلتی، ادخلتما، ادخلتی، ادخلتنا، ادخلتما، ادخلتن، اور پھر ادخلتو، تو، ادخلتم. ادخلنا. ہاں
ٹھیک ہے, سمپل سی گردان ہے, دیکھیں وہی گردان ہے. افعلا, افعلا, افعلو, افعلت, افعلتا, افعلنا, افعلتا, افعلتما, افعلتم, افعلتی, افعلتما, افعلتن, افعلتو اور افعلنا, بالکل وہی گردان ہے, کوئی چینج نہیں ہے. اسی کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ لگا دیا, انہی ڈائیوں کے اوپر ریسٹ ہو گیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب ہمیں کوئی بھی نئی گردان نہیں سیکھنی. جتنی گردانیں ہم کر چکے ہیں کسی میں کوئی چینج نہیں ہے, ایز از ہی ساری گردانیں چلیں. جیسے آپ نے اس کی گردان دیکھ لی, ایسی آپ اس کی بھی گردان دیکھ لیں. آپ کا لفظ تھا یدخلو, یہ مضارع کی گردان ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو آتی ہے. یدخلو سے کیا بنے گی؟ یدخلو, یدخلانی, یدخلونا, یدخلونا, یدخلو, تدخل تدخلو, تدخلو, تدخلو تدخلانی, تدخلانی تدخلنا, یدخلنا تو یا یا سے ہوتا ہے, چھٹا جی سیدھا یا سے ہوتا ہے. یا سے ہوتا ہے. یہاں دیکھ لو ساتھ ساتھ, جی. ٹھیک ہے نا. فعلا سے اسی سے کر لیں جو ہم نے فعلا والی بنائی تھی. یفعلو ہے نا, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, تفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے جی, جو پیٹرن تھا ہمارا اسی کو ہم نے, یہ پہلے ہم نے یدخلو کے ویٹ میں بنائی تھی نا, اب ہم نے یدخلو کے ویٹ میں بنا لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو جو فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا, اس لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ لفظ اور یہ لفظ, یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے قرآن پاک میں, بہت دفعہ. ٹھیک ہے, تو جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا رہا ہے یا یہ لفظ ہمارے پاس آتا رہا ہے, اس کے اوپر ہم پریشان رہے ہیں. ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے, خا کے نیچے زیر کیسے آ گئی. ابھی جی تک ہم نے بالکل جتنے ایسا ہی بھی ہے. پیٹرن پڑھے تھے نا, اس کے اندر ہمارے پاس پیٹرن یہ اس کے اوپر بن رہے تھے. کیا بن رہے تھے؟ یا تو بن رہا تھا یف آلو, یا بن رہا تھا یف اولو, ٹھیک ہے نا, یا بن رہا سر تھا, یہ جو یا بن رہا تھا یف یؤمنون ورڈ ہے جی. وہ بھی اسی سے بنا, کون سا؟ یؤمنون. ہاں ابھی آ رہا ہوں, ادھر ہی آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو لفظ آپ دیکھیں نا, یہ جو ید خلو تھا ہمارے پاس, اس سے 3 لفظ بنے تھے. کیا کیا بنے تھے؟ ید خلو, ید خلو اور ید خلو. اس طرح سے بن سکتے ہیں نا. میں فعال میں جی پڑھوں تو یف الو, یف الو, یف الو. تو یا پہ لیکن زبر تھی, اور پیش پہ لانے کا ہمیں ایک طریقہ پتا تھا, اور وہ کیا تھا کہ اس کا مجہول بنا دیں. اور مجہول مجہول. میں نے پڑھا تو اس کا ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ یف الو کا, یف الو کا, جی یف الو. تو عین کے اوپر زبر آتی تھی. زبر ہمیں آتی کئی تھی. دفعہ ایسے لفظ نظر آئے کہ جس میں عین کے اوپر زیر تھی. آج ہمیں پتہ لگ گیا بالکل کہ وہ اصل میں جب عین کے نیچے زیر آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ید خلو ہوتا تو میں سمجھ جاتا یہ مضارع ہے. اگر یہ ہوتا نا ید خلو, خا پہ زبر ہوتی تو میں سمجھ جاتا مضارع, وہ ہے مضارع مجہول ہے. لیکن ید خلو آیا تو اب مجھے سمجھ میں آیا مجہول نہیں, یہ فعل مضارع ہے, لیکن کس کا ہے؟ باب مزید فی کا مزید فی کا, جو پہلا باب ہے ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں, پہلا باب. اس کا ہے. بفعل. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. باب افعال بولتے ہیں اسے, باب افعال کا یہ مضارع کا سیکھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ بھی ہم اسی پوائنٹ سے کریں گے جو ہم نے اس کا میننگ دیکھ لیا. کلیئر ہوگی جی بات؟ اسی سے یہ گردان بن گئی. ابھی دیکھیں یفعلو والی گردان ہے یہ ساری کی ساری. تو انہوں نے بھی بولا مؤمنو, ٹھیک ہے نا, تو ہاں جی, یؤمنو بھی ہے جیسے. یؤمنو بھی ایسی ہو جائے گا نا, جی یؤمنو, میم کے نیچے زیر آ گئی, یؤمی جی تو یہ جو یفعلون ہے اسی پیٹرن پہ آ گیا یؤمنون. ينفقون بھی اسی پہ. ینفقون بھی اسی پیٹرن پہ, دیکھیں آپ, ینفقون, نفقہ سے خرچ کرنے سے اس کی گردان بنا لیں آپ. اس کا اس لفظ سے کیا بنے گا؟ پہلا کنفیوژن لفظ کیا ہو رہی بنے تھی. گا؟ انفقا. انفقا, انفقا, اس سے انفقا, اور اس سے کیا بنے گا؟ ینفقو, ينفق. ینفقو, ینفقانی, ینفقونا, تنفقو, تنفقانی, تنفقنا, تنفقو, تنفقانی, تنفقونا, تنفقینا, تنفقانی, تنفقنا, اور انفقو, ننفقو. ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ابھی تک وہ, مجھے کسی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا یؤمنون. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا جی. چلیں آگے. جی جی. تو میں نے کو بتایا کہ ایک کام تو یہ کیا کرتا ہے, یہ لازم کو متعدی بناتا ہے. مثلا اس کی ایگزامپلز آپ دیکھتے جائیں, مزید دیکھ لیں. اکملا, اس نے مکمل کیا. ٹھیک ہو گیا, نے آ گیا. اتمما, اس نے کام پورا کیا. ارسلا, اس نے بھیجا. اذهبا, اس نے نکالا یا اس نے بھیجا. ذهبا تھا نا, وہ گیا. اذهبا, اس نے نکالا یا اس نے کسی کو بھیجا. بلغا,
बलगा क्या मतलब होता है? वो पहुंचा, उस वो पहुंचा, ठीक है ना? पहुंचाया, बलगा, हाँ जी वो पहुंचा। बलगा, अबलगा क्या होगा? उसने पहुंचाया, ठीक है। अजलसा, जलसा का मतलब था वो बैठा, वो बैठा, अजलसा उसने बिठाया। तो एक तो ये इस काम में आता है जो मैंने अब समय लिख दिया, इसे कहते हैं मुतद्दी बनाना। एक तो उसका मेजर काम यही है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये इसके अंदर शिद्दत भी पैदा करता है। शिद्दत कैसे पैदा करता है? मसलन जराबा का मतलब था उसने मारा, ठीक है ना। अब ये पहले ही आ गया उसने मारा, ये पहली मुतद्दी है। अब मुतद्दी को क्या करेगा? देखिए ना, ये तो मुतद्दी बनाता था ना, ये करता था। तो मैंने आपको बताया कि जब तर्जमा करें उसमें ने आ जाए तो इसका मतलब वो ऑलरेडी मुतद्दी है। तो जराबाग जो मैंने लिया तो उसका तर्जमा हमने हमेशा से ही करते आ रहे हैं कि उसने मारा। नसरा उसने मदद की, हमीदा उसने हमद की। ने कर रहे हैं ना तर्जमा, ने के साथ कर रहे हैं। तो दराबा उसने मारा। अब इससे जब बनाऊंगा अजराबा, तो इसका तर्जमा तो हम ये कर रहे थे, तो क्या इसका तर्जमा ये दो हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि उसने मरवाया किसी को, और एक ये हो सकता है कि इस काम में शिद्दत डाल दें, उसने बहुत मारा। इन दोनों में से दोनों तर्जमे से ठीक है। ये भी हो सकता है उसने मरवाया, ये भी हो सकता है कि उसने बहुत मारा, यानी शिद्दत उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये भी इसका एक मीनिंग बन सकता है। समा आ, इस गलत लिखा हुआ है, समिया, ये समिया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जरा अगला भी ठीक करना पड़ेगा आपको। हाँ वो भी हसीन है, चले। नहीं शायद हंसा नहीं होता। अच्छा जी, तो इससे क्या बन गया? अस्मा, समिया उसने सुना, अस्मा उसने सुनवाया, हसना उसने नेकी की, आहसना उसने एहसान किया, यानी ज्यादा नेकी की, बहुत ज्यादा नेकी की, ठीक है ना। उसे कहते हैं उसने एहसान किया। ठीक हो गया जी। तो ये शिद्दत का काम या उसके अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है। काम की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये जिसके दो काम। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लें। नज़ला से अभी आपने देखा हमने क्या बनाया, अनजला, युनजिलू और इंजालन या इंजालुन, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्र। अब ये लफ्ज जो है इंजलनाहु, इसको अनजलनाहु, इसको देखें आप। तो इसको जब मैंने उठा के अलग-अलग किया तो हु को निकाल दें, हु आपको पता है ज़मीर है, तो ये लफ्ज है अनजलना, अनजला से निकला। अनजला की गिरदान करते जाए, अनजला, अनजला, अनजलू, अनजलत, अनजलता, अनजलना, ठीक है ना, एंड सो ऑन, चलते जाए। अनजल तू, अनजल तुम, आखिरी अनजल तू, अनजल तुम, अनजल ती, अनजल तुमा, अनजल तुन्ना, अनजल तू और अनजलना, ये वो आ गया अनजलना। हमने नाजिल किया, अनजलना हमने नाजिल किया, ठीक है जी। आगे हु जो है वो आपको पता है कि ये क्या बन के आ रहा है इसके अंदर, मफूल। तो हमने उसको नाजिल किया, तो उसको अब आपको पता है कि यहाँ पे मीनिंग हम इसे करते हैं कि कुरान पाक को नाजिल किया फी लैलतुल कद्री, लैलतुल कद्र में, ठीक है। रसीला उसको भेजा, अरसला उसने भेजा, युरसिलू वो भेजता है या वो भेजेगा, इरसालन भेजने को कहते हैं या इरसालुन। वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अरसला देखिए वही पैटर्न है, रा पे सुकून है, पहले एक हमजा लगी हुई है, ये रसला था, इससे रसीला से अरसला बन गया। वह अरसला, और अरसला जी क्या तर्जमा होगा इसका? उसने भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन अबाबील परिंदे, तैरन कहते हैं परिंदों को, अबाबील किसे कहते हैं? झुंड, झुंड को, यानी जो उनका झुंड। ग्रोथ था, ठीक है ना। एक ग्रुप जो होता है, जो फ्लोक होता है, उसको कहते हैं। तो अरसला का आपको मतलब आप कह रहे हैं उसने भेजे या उसने भेजा परिंदों को उन पर। इन्ना अरसलना, फिर देखें अर, ये था अरसला, अरसला लाम पे जबर थी, लेकिन अरसला की जब गिरदान करते जाएंगे तो आपको एंड में फिर वो मिल जाएगा, अरसलना मिल जाएगा ना। हाँ जी, अरसल तू, अरसलना, अरसल तू का मतलब क्या होता है? मैंने भेजा।
ارسلنا کا ہم نے مطلب ہوتا بھیجا ہے ہم نے بھیجا. ہم نے ارسلتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم نے آپ نے بھیجا تم نے بھیجا. آپ نے بھیجا ہے، تم نے بھیجا. اور ارسلتی تم خاتون نے بھیجا. خاتون نے ارسل تم تم سب نے تم سب نے بھیجا. انا بے شک ہم ارسلنا ہم نے بھیجا نوحن نو کو. یہ دو زبر بداری ہے نا کہ یہ مفعول ہے، تو ہم نے کس کو بھیجا؟ نوحن نو کو بھیجا. نو الا قومی ہی ان کی قوم کی طرف. قومی ہی اس کی قوم، ٹھیک ہے نا، ہز نیشن، ٹھیک ہے، ٹھیک ان کی قوم کی طرف. یقیناً یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. هو الذی وہ ہے جس نے، وہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، الذی جس نے کیا کیا، ارسلا. ارسلا کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے بھیجا رسولہ اس کے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق دین الحق اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ. حق کہتے ہیں سچ کو، سچے دین کے ساتھ. تو اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. والذی ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دینی اور دین حق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. جی اب جو اس کا افعال، جو اس کا باب تھا، اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو ارسال آیا لکھا ہوا، یہ انزال آیا، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو اس کے مصدر بن رہے ہیں. اگر آپ اسی مصدر کو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو میں ہم اس کے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں. تھوڑے سے لکھے ہوئے یہاں: اکرام، اخراج، انکار، اقرار، ادغام، انفاق، انصاف، اسلام، ارسال، اراز، انذار، احسان، اسراف، اصلاح، انعام، افہام، اور بھی پتہ نہیں کس قدر لفظ ہوں گے. بے شمار لفظ اس سے بنتے ہیں اردو میں. اور اور مزے کی بات یہ کہ غلط پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ الف کے نیچے زیر ہی پڑھ دیر ہوتی ہے. اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لینگویجز میں آ کے نا تھوڑا سا جیسا میننگ کا چینج آتی ہے. اب آپ دیکھیں احسان کا مطلب نا ہمارے اردو میں اور ہے. جو ہم احسان ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا میننگ ہم کچھ اور لیتے ہیں. عربی میں اس کا مطلب ہے نیکی کرنا. وہ کہتے ہیں نا اپنے والدین سے بالوالدین احسانہ، ان سے احسان کرو. تو ہم شاید لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اوپر کوئی ہم کوئی ان کو کیا کہتے ہیں اوبلائج کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا میننگ لیتے ہیں نا. احسان کا میننگ اردو میں کوئی ڈفرینٹ ہے. عربی میں احسان کا مطلب نیکی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، زیادہ نیکی کرو، بہت زیادہ نیکی کرو. اس کے لیے ہم احسان یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے، احسان احسان. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ اور ترجمے بھی ان کے اسی طرح بنیں گے. یعنی اگر یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ جہاں سے خراجہ سے نکلا تو آپ کے پاس کیا نکلا؟ اخراجہ. اب اخراجہ کا میننگ ہوتا ہے اخراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو اگر لفظ ملے گا سلیمہ سے اسلام مل رہا ہے نا، تو ہم کہیں گے اس کا ترجمہ جب کرتے ہوئے تو لفظ تو جو میرا پہلا فعل ماضی کا صیغہ بنتا ہے وہ تو بنتا ہے اسلامہ، لیکن ترجمہ ہم کریں گے اسلام، وہ اسلام لایا. اسلامہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ اسلام لایا. ٹھیک ہے، ارسلہ کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے ارسال کیا، ارسال کیا. اصلاح سے ہمارے پاس لفظ بنتا ہے، بنے گا اصلاح، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے اصلاح کی. اصلاح لفظ آئے گا، ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس نے اصلاح کی. اسرفا لفظ آئے گا، ہم کہیں گے اس نے اسراف کیا. بات فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو ترجمہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، وہ جب میں تھوڑی پہلے کو بتا کے بھی ہٹاؤں کہ آپ اس کا ترجمہ ہمیشہ کہاں سے کریں گے؟ جو اس کا مصدر ہوتا ہے نا، مصدر کو لے آئے میننگ کے اندر ترجمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ میں نے بجائے اس کے کہ میں اس کی تفصیل میں جاتا نا، میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے تھوڑی محنت کر کے، تو آئی ہوپ آپ کو فائدہ دے گا. میں نے کیا کیا اس کے اندر، ابھی میں نے 3 چیزیں آپ کو اس میں سے پڑھا دی تھیں. ایک میں نے پڑھایا کہ ماضی معروف کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افعلا، انزلا، ارسلا، یہ ویٹ ہوتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ مضارع کا ویٹ ہوتا ہے یفعلو، تو افعلا یفعلو،
افعلا یفعلو افعالا، اس کو ایسے یاد بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، افعلا یفعلو افعالا مصدر، 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. اب کسی بھی چیز کو سیکھتے ہوئے ہمارے پاس مزید کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے ماضی مجہول. تو یہ ماضی مجہول کا اس کا ویٹ ہے افعلا کا، افعلا، ٹھیک ہے، یعنی پیش سے شروع ہوگا افعلا. ماضی فعل ماضی کے اندر کیا ویٹ تھا جی مجہول کا مجرد میں؟ فعلا. فعلا، ٹھیک ہے نا، فعلا. اور صرف ایک جگہ ہم نے جا کے چینج دیکھی تھی، اور وہ ہم نے دیکھی تھی اجوف میں، جب ہم نے کیلا بنا دیا تھا ویٹ اس کا، ٹھیک ہے نا. ادروائز افعلا کے یعنی فعلا کے ویٹ پہ ہی رہا تھا. اور مضارع مجہول کا کیا ویٹ تھا جی؟ یفعلو 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 تھا. یفعلو زبر تھا. یفعلو. ہاں جی. تو اس کا ویٹ بھی پھر اسی کے اوپر ہی ہے، یفعلو ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے امر بنانے کا طریقہ، امر بنانے کا یہ واحد پیٹرن ہے، اس کا ذکر لاسٹ ٹائم بھی کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. یہ واحد پیٹرن ہے جس کے اندر بالکل ویسے ہی بنانا ہے آپ نے امر جیسے بناتے ہیں. اس کو خفیف کریں، فعل مضارع معروف کو خفیف کریں، کیا بن جائے گا؟ یفعل، یہ بن جائے گا نا، بلکہ تا سے بنے گا تو تفعل، ٹھیک ہے. جب تفعل بن جائے تو آپ کیا کریں، اس کی حالت مضارع کو گرا دیں تو یہ رہ جائے گا فعل. تو یہ پڑھا نہیں جا رہا اس لیے آپ کو یہاں پہ الف لگانا پڑے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجرد کے اندر آپ نے ہمیشہ یا پیش لگانی ہے یا زیر لگانی ہے، زبر نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. اور ثلاثی مزید سے کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی ہمیشہ یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، سوائے ایک کیس کے، اور وہ یہ باب ہے، باب افعال. اس کیس میں الف پہ زبر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، آ سکتی ہے بلکہ لائیں گے آپ. تو یہ بنے گا افعل، اس ویٹ پہ بنے گا افعل، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل امر ہے، افعل اس پیٹرن کے اوپر آئے گا. تو مثلا آپ کے پاس بن سکتا ہے انزل، تو نازل کر، اجلس، تو بیٹھ، اجلس، ٹھیک ہے، سوری بلکہ اجلس نہیں، ہاں اجلس، اجلس، اجلس تو بیٹھ. اشرب، تو پی، ٹھیک ہو گیا. تو اس پیٹرن کے اوپر یہ استعمال ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے فعل نہیں بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مجزوم کرتے ہیں. تو یہ جو یفعلو ہے یہ مجزوم ہو کے کیا بن جائے گا، یفعل. یہ لام والے میں سکون دے دیتے ہیں نا مجزوم جب کرتے ہیں، تو یہاں پہ سکون آ گیا، بس اسی کو یوز کرنے سے پہلے لا لگا دیں، لا یفعل. تو مجزوم ہو کے اس سے پہلے لا لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے تو مت کر، اس کا مطلب ہے لا یفعل، تو مت کر. لا یشرب، تو مت پی. لا یکتب، تو مت لکھ. اس طریقے سے آپ اس کے مزید لفظ بنا سکتے. پھر آپ نے دیکھا تھا، ہم نے فائل بنانے کا طریقہ دیکھا تھا. تو جو ہمارے مجرد کے صیغے تھے اس میں فائل کا طریقہ تھا فاعلن، ویٹ تھا ہمارے پاس فاعلن. تو ہم نے قتلہ سے بنا دیا تھا قاتل، نصرہ سے بنا دیا تھا ناصر، ضربہ سے بنا دیا تھا ضارب، جہلہ سے بنا دیا تھا جاہل، عقلہ سے بنا دیا تھا عاقل، ٹھیک ہے نا، ایسے لفظ بناتے ہیں. سرقہ سے بنا دیا تھا سارق، چور کو کہتے ہیں. یہاں پہ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پیٹرن ہے یہ مفعلن، مفعلن، اس پیٹرن پہ بنیں گے. عین کے نیچے زیر ہے مفعلن. تو مثلا اگر آپ کے پاس کوئی ہوگا لفظ شرابہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا مشربن، مشرب، ٹھیک ہے. اور اس کا مفعول جس پر کام ہوا ہوتا ہے وہاں تھا مقتول کے ویٹ پہ، مفعول، مقتول، مضروب، مجہول، مشکوک، اس طرح کے لفظ آئے تھے. یہاں پہ صرف فرق ہے زبر اور زیر کا. زیر ہوتا ہے کرنے والا اور زبر ہوگا جس پر یہ کام ہوا. تو میں نے بولا اگر میں کہتا ہوں مشرب، مشرب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پانی پیا، اشربا، پلایا، جس نے پانی پلایا وہ ہوا مشرب، اور جس کو پلایا گیا وہ ہوا مشرب، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان کا ہر جگہ پہ یہی پیٹرن ہے. اب یہ پیٹرن چینج نہیں ہوگا. تمام افعال کے اندر لفظ بدلیں گے تو اس کے حساب سے ضرور چینج آئے گی، لیکن یہ آخری 2 لیٹر اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے، اور انہی کے ساتھ پھر ہم اس میں اب آگے دیکھتے جائیں گے، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ لفظوں سے اس کا اسم زمان یا اسم مکان یعنی ظرف اس کا بنا سکتے ہیں، اس میں ظرف بنا سکتے ہیں.
تو اس میں زما بنانا ہو یا مقام بنانا ہو تو اس کا اور اسم الفاعل کا اسم المفعول کا پیٹرن سیم ہوتا ہے. اسی پیٹرن پہ یہ کئی دفعہ اس میں زما یا اس میں مقام کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. تو ایگزامپلز آئیں گی تو پھر اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل جسے میں نے ڈالی ہے اس کے اندر وہ نزلہ نون زال اور لا سے. تو انزلہ ینزلو اس کا مجہول بنا انزلہ 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 علیکا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مجہول بنا انزلو انزلو. اور انزال یا انزالن ٹھیک ہے یہ اس کا بنا مصدر. کلیئر ہے جی. صرف میں نے ڈائیوں کے اوپر ڈال کے لفظ آپ کو دکھا دیے. فعل امر بنتا ہے اس کا انزل انزل اور نہیں اس کا بنتا ہے لا ینزل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب میں نے اس پیٹرن پہ ڈالا تو یہ بن گیا منزل. اس سے بن گیا سوری یہ غلط لکھا ہوا ہے. اس سے بن گیا منزل. دونوں میں غلط لکھا ہوا ہے. تو یہ جی آپ کے پاس بن گیا منزل اور منزل منزل. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ یہ اس کے اندر ڈالتے جائیں ان ڈائیوں کے اندر. یہ پیٹرن اگر آپ کے پاس ہو ان کو اگر آپ خالی کرنا چاہیں تو کر لیں. لفظ لکھتے جائیں اور نئے لفظ بناتے جائیں. کوئی سا ورڈ پکڑیں آپ نے کتبہ پکڑا اس سے آپ اکتبہ یکتبو ٹھیک ہے نا اس طریقے سے لفظ بناتے جائیں. اگر آپ کو بنے گا اکتب اس کا مطلب ہے کہ تو لکھ. ٹھیک ہے. بلکہ سوری تو لکھا لکھوا اس کا مطلب ہوگا تو لکھوا. جی کوئی کوشچن ہو؟ یہاں یہ ختم ہو گیا. اب نیکسٹ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں. باب فعل سمجھ میں آیا کچھ آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی جی سر. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے میننگ کیوں کہ بدلتے ہیں. اصل لفظ سے ہم ایک نیا میننگ نکالنا چاہتے ہیں. اور میننگ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم متعدی بنانا چاہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں وہ الٹ ہو جائے کام, یعنی وہ کام کرنے کی جگہ میں کہتا ہوں اس نے کام کروایا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا میننگ آ جائے. یا آپ اس کے اندر متعدی کا معنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس میں شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے لیے اس باب کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا نزلہ کا مطلب تھا وہ گرا. ٹھیک ہے. یا وہ نازل ہوا. اور انزال کا مطلب ہوا اس نے نازل کیا, اس نے گرایا. ترجمہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے چیز. اصل میں پھر اس کی آگے ساری گردانے وغیرہ بھی آپ کو کیونکہ ساری چیزیں آلریڈی پتہ ہیں تو میں نے صرف اس کی ایک چھوٹی سی سمری بنا کے رکھ دی, بجائے اس کے کہ میں اس کے فارمولے بناتا اور میں آپ کو ایک لمبی تفصیل سناتا. تو میرا خیال ہے یہ اب آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں, آوازیں یاد کرنی ہے کہ یہ ان ضلع کا کہاں میننگ آئے گا اور ان زلو کا میننگ کا کیا بنے گا اگر آپ کو یہ لفظ کہیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ باب کی طرف چلتے ہیں جی. باب ہے تفعیل اور اس کا پہلا جو لیٹر آپ کو ماضی کا صیغہ ملتا ہے وہ ملتا ہے فعل. فعل. تو یہ 1000 پلس ٹائم 1500 پلس ٹائمز استعمال ہوا ہے. فارم 2 کے نام سے آپ کو نظر آئے گا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو وہ پہلے کرا تھا, یعنی اس کا کام بھی یہی ہے کہ یہ متعدی بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے آپ اس کو یوز کر لیں یا اس کو یوز کر لیں, لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ صرف متعدی بناتا تھا. یہ جب متعدی بنائے گا نا تو اس کے اندر جو مثلا وہاں پہ تھا لفظ نزلہ, اس کا مطلب تھا اس نے اتارا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے تھوڑی دیر بھی بولا ہے نزلہ اس نے سوری نزلہ کا مطلب تھا وہ اترا یا وہ گرا, اور اس سے میں بنایا انزلہ. انزلہ کا ترجمہ ہم نے کیا کہ اس نے اتارا یا اس نے گرایا. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس سے اس پیٹرن پہ بناؤں نا لفظ, یعنی نزلہ بنا دوں, نزلہ پہلا یہی بنتا ہے نا اس کا فعلہ کے ویٹ پہ, تو نزلہ بنا دوں, اس کا مطلب ہوگا, اس کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ اس نے گرایا. فرق اس کے کہنے میں اور اس کے کہنے میں, انزلہ کے کہنے میں اور نزلہ کے کہنے میں ایک فرق ہے. جب وہاں پہ کہتے ہیں اس نے گرایا تو اس کا مطلب اس نے گرا دیا, ون ٹائم تھنگ تھی. جب یہاں پہ کہتے ہیں نزلہ اس نے گرایا یا اس نے سینڈ کیا یا اس نے نازل کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوئی ہے, اس کے اندر ایک عمل ہے, وہ ون ٹائم چیز نہیں ہے.
وہ آرام سے ہوئی ہے. اس کے اندر کچھ سٹیپس تھے جو فالو کیے گئے ہیں, 2 سٹیپس میں, 4 سٹیپ میں, 10 سٹیپ میں, ترجیحاً ہوئی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اندر اور اس کے اندر ڈفرینس ہے. تو جب بھی آپ یہ والا باب یوز کریں گے تو یہ تب کریں گے جب کوئی کام کیا آپ نے, جو آپ نے کیا آپ اسے متعدی بنا رہے ہیں, کسی سے کروایا, لیکن جب کسی سے کروایا آپ نے تو پھر آپ نے اس کے اندر کسی پیٹرن کو, کسی فلو کو, کسی پروسیس کو فالو کیا. اس پروسیس کو فالو کرنے کے نتیجے میں وہ کام ہوا. یہ نہیں ہے کہ یکمشت ہو, یہ نہیں ایک دم ہو گیا کام, ایسا نہیں ہے. یہ ان دونوں کے اندر میجر ڈفرینس ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ بھی تھا, یہاں پہ ذرا زیادہ ہے کہ یہ کسی چیز کا اندر مبالغہ ڈالنا ہو, کسی چیز کی کثرت کو شو کرنا ہو, کسی چیز کی شدت ایڈ کرنی ہو, تو اس کے لیے بھی اسے استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی غلط لکھا ہوا ہے, نے کے معنی جو ہے وہ کام میں چینج ہو گئے. وہی سلائڈ دوبارہ یہاں پہ آ گئی. اچھا جی, تو ویٹ کیا بنتا ہے؟ فعلا یفعلو, فعلا یفعلو تفعیلا, فعلا یفعلو تفعیلا. اب اگر کوئی اس ویٹ کے اوپر آپ کو چیز ملے گی تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ ایک تو متعدی بنا دیں گے اگر ڈیفالٹ کی میننگ میں متعدی نہیں آ رہا ہوتا, اور ادروائز پھر اس کے اندر آپ شدت پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. لفظ تھا کوئی نزلہ, ابھی میں نے ایگزامپل دی, وہ اترا, اور نزلہ اس نے اتارا, لیکن اس نے ترجیحاً اتارا, اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اتارا. یعنی ایک دفعہ میں اس نے نازل نہیں کیا بلکہ اس نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو اسے کہتے ہیں نزلہ. ینزلو وہ اتارتا ہے اتارے گا, اور سوری ینزلو وہ اتارتا ہے اتارے گا, اور ینزلو وہ اتارتا ہے یعنی ترجیحاً اتارتا ہے, اور وہ ترجیحاً اتارے گا. اس طرح نزول اس کا مصدر بنتا ہے اور اس کا بنتا ہے تنزیل. اب اگر ہم ویسے بھی اردو میں بولیں تنزیل ہوئی تو ہم سمجھتے یہی ہیں کہ تنزیل کا مطلب کیا ہے کہ وہ جی ایک بالکل. پروسیس کے تھرو ہم تک پہنچی. اس کا ترجمہ ہم کو ہمیشہ نا مصدر سے ہی صحیح ملے گا. ویسے آپ کر لیں ترجمہ اس کا, لیکن مصدریہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر آپ کو پڑھنے میں ذرا صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب میں اس کا ترجمہ کروں نزلہ کا, یہ کہوں کہ اس نے تنزیل کیا, تو زیادہ اچھا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, اچھی اردو والا ترجمہ. جی بالکل. لفظ تھا جی علیمہ. علیمہ کا مطلب کیا؟ اس نے جانا. ٹھیک ہے نا, اس نے علم حاصل کیا, علیمہ. اور یعلمو, ٹھیک, تو یہاں کیا کہیں گے؟ وہ وہ علم جانتا حاصل ہے کرتا ہے. یا وہ جانے گا. ٹھیک ہے نا, وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. اور اس سے بنتا تھا مصدر اس کا علم. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم نے کنورٹ کیا تو یہ بن گیا علامہ. باب تفعیل میں لے کے گئے علامہ. علامہ کا مطلب ہو گیا اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. اور سکھایا کیسے؟ اب یہ پھر دیکھیں, سکھایا تو سکھاتے اب نارملی ایسے ہی ہے کہ ابھی کلاس چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم روز کچھ نہ کچھ تھوڑا پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ علامہ ہے, کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہو رہا ہے, پروسیس میں ہو رہا ہے, اس کے اندر چیزیں بہت سے اسٹیپس انوالو ہیں. اور ایک ہوتا ہے کسی کو ڈائریکٹ علم مل جائے, وہاں پہ پھر آپ جو استعمال کریں گے نا وہ آپ پچھلے والا پیٹرن یوز کریں گے. ٹھیک ہے. کیا کہیں گے اسے؟ عالمہ. عالمہ یعنی اس کو ایک ہی وقت میں سارا کا سارا علم مل گیا, سکھا دیا اس نے, 1 سیکنڈ میں اس نے بات بتا دی اور کہانی ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اسٹیپس انوالو نہیں تھے. تو علامہ یعلم, وہ علم دیتا ہے یا وہ سکھاتا ہے. اور دیکھیں پھر اس سے بنا تعلیمن, تعلیم بنا نا, یہ تعلیمن میں نے لکھا ہوا, نہ تعلیمن کر لیں آپ اسے تعلیم, اور اس کو نہ پڑھیں, جو پیشوں کو نہ بھی پڑھیں. آپ کو پتا ہے کہ نارملی ہم نہیں پڑھتے لاسٹ لیٹر کے اوپر اگر حرکت لگی ہو تو یہ بنے گا تعلیم. اردو میں ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیم. اس کا ترجمہ آپ کریں, علامہ کا ترجمہ کیا بنا؟ اس نے تعلیم دی, اس نے تعلیم دی. اور یعلم کا ترجمہ کیا بنا؟ وہ تعلیم دیتا ہے وہ یا دے تعلیم گا. دیتا ہے یا وہ تعلیم دے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مصدر سے ترجمہ کر لیں, وہ زیادہ اچھا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. ضربا یضربو, اور اس سے بنتا ہے ضرب. ٹھیک ہے. اس نے ضرب لگائی, تو ضربا اس نے ضرب لگائی, میں نے ترجمہ کیا اس نے مارا. یضربو وہ ضرب لگاتا ہے یا وہ ضرب لگائے گا, وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اس سے بنایا ہم نے ضربا. ضربا 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 اس نے شدت سے مارا. اب یہاں دیکھیں ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ اس کا ترجمہ بن سکتا تھا نا اس نے کسی کو مروایا, یعنی کسی کو پھینٹی لگوائی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے ضربا کا ترجمہ کہ اس نے مارا لیکن بہت
زور سے مارا، بہت شدت سے مارا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو مارا، اور ایک کہتے ہیں اس کی پھینٹی لگائی. یہ پھینٹی لگائی کا مطلب یہ ہے کہ ذرا زیادہ مارا، تو انہوں نے نیا لفظ ایجاد کیا، ٹھیک ہے نا. یضرب وہ شدت سے مارتا ہے یا وہ شدت سے مارے گا، اور یضریب اس کا مطلب ہے شدت سے مارنا. گردان کر لیں جی، بالکل وہی گردان جیسے ہم نے پہلے کی تھی. فعلا فعلا فعلو فلا فعلت فعلو فعلتا فعلت فعلنا فعلنا فعلتا فعلتا فعلتما فعلتما فعلتم 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 فعلتي فعلتما فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. فعلتو اور فعلنا. اسی طریقے سے آپ یفعلو کی گردان بھی کر لیں. یفعلو، یفعلانی، تفعلوا تفعلان یفعلون، تفعلون فعلو، تفعلوا تفعلان، تفعلان تفعلنا تفعلنا. تفعلوا تفعلان تفعلون يفعلي يفعلين تفعلين نہیں ہونا چاہیے تھا یہ. تفعلون بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، غلط لکھا ہوا ہے. تفعلين تفعلان تفعلنا. یہاں یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب بن گئی مرکز گردان. باب تفعیل میں مبالغہ کے علاوہ کثرت و شدت مفہوم پایا جاتا ہے، اسے میں نے بھی کو بتا ہی دیا. قتل کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، اور کہتے ہیں قتل اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بے دردی سے، درندگی سے قتل کیا کسی. قتل اگر کہیں گے تو کہتے ہیں اس نے مارا، اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا. اور اب اس کو بنائے، کوئی جملہ بنائے، قتل زید حامدا، زید نے حامد کو قتل کیا. اور اگر میں کہوں قتل زید حامدا، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ زید نے حامد کو حامد بہت کو بے بہت دردی بے سے دردی قتل سے کیا. قتل کیا. یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. طافہ لفظ میں واو تھا، اور آپ کو پتا ہے واو الف میں کیوں بدلا، پتا ہے نا آپ کو؟ جی اجوف تھا یہ. تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر پچھلے والے لیٹر پہ زبر ہوگی تو، اور واو کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ الف میں بدل جاتا ہے. تو یہ بن گیا طافہ. طافہ کا مطلب وہ گھوما، وہ گھوما. اس سے ہم نے بنایا طوافہ. طوافہ اس کا مطلب اس نے کئی چکر لگائے. طافہ ایک دفعہ گھوما، طوافہ اس نے کافی سارے چکر لگائے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے کسرا کوبن، اس نے گلاس توڑا. کسرا بھی بول کے ہٹے تھوڑی پہلے، اس سے مکسر بھی بنا تھا، ٹھیک ہے نا. مکسورن بھی اسی سے بنا تھا. وہاں ہم نے مکسورن شروع کے لیکچر میں ہم نے کافی دفعہ لفظ استعمال کیا. تو مکسورن ٹوٹنا، پین ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم نے کہا تھا القلم مکسورن، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹا ہوا پین قلم مکسورن. تو اسی سے اصل لفظ کا بیس لفظ تھا کسرا. کسرا اس نے توڑا. کسرا کوبن، کوبن کہتے ہیں گلاس کو، ٹھیک ہے. کسرا کوب اس نے گلاس توڑا. اگر میں کہوں کسرا کوبن تو کہتے ہیں اس نے گلاس کو چکنا چور کر دیا، ایسے توڑا کہ وہ کرچی کرچی ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ میننگ میں اس کے اس طرح کے آپ کو آتے ہیں. اسی لیے جب وہ کہتے ہیں قرآن آپ عربی میں پڑھیں تو آپ کو زیادہ میننگ، زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ کوئی ایسے نہیں کرے گا، بالکل صحیح بات. تفصیل نہیں لکھے گا. لیکن آپ کو اگر انٹرنلی پتا ہو کہ یہاں پہ اتنا سٹریس ہے اور یہ کس طرح کے میننگ دے رہا ہے، تو آپ زیادہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے اسے. بالکل جی. اچھا جی. اسی طریقے سے ذرا بار سے، یہ تو میں نے چینج ہی نہیں میرا خیال کیا، غلط سلائیڈ لگی ہے، چھوڑ دیں اس کو، پرانی سلائیڈ ہے. اچھا جی. نزلہ، نزلہ وہ اترا. نزلہ اس نے ترجیحاً اتارا، یعنی اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اتارا ہے، پروسیس کے تھرو اتارا. تو اب یہ، اور اس طرح سے ینزلو، وہ ترجیحاً اتارتا ہے یا وہ ترجیحاً اتارے گا. نزل اللہ مطرن، نزل اللہ، اللہ نے اتاری، اللہ نے نازل کی. کیا نازل کی؟ اللہ نے تنزیل کی. مطرن بارش، من السمائی آسمان سے، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی. اور اب کیونکہ بارش کا جو نزول ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک پروسیس کے تھرو ہے. بادل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بجلی چڑکتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بوندا باندی شروع ہوتی ہے، پھر ایک بارش، ایک سلسلہ ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی لفظ نزلہ استعمال ہوا. نزل اللہ القرآن، ٹھیک ہے نا. نزل اللہ القرآن، نزلہ اس نے نازل کیا. اب اللہ کیونکہ فاعل بن کے آ رہا ہے، یہ حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ نے نازل کیا القرآن، قرآن کو.
تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو یہاں پہ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا بنے گا. قرآن مجید بھی کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اترا ہے, کبھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سورہ بھی ایک آیت آئی, کبھی 2 آیتیں آئیں, ٹھیک ہے نا, کبھی پوری سورہ آئی, تو اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اترا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے نزلہ. اور جب کبھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں انزلہ بھی ہوا, بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا, انا انزلناہ, وہاں پہ جو نزول کا مطلب ہے فی لیلۃ القدر, اس کا مطلب ایک ہی رات میں اتر گیا پورا قرآن, ٹھیک ہے. وہ اب اس کی جو تفاسیر میں جائیں گے تو آپ کو اس کی بحثیں مل جائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اس ہمارے آسمان کے لیے قرآن کو ایک ہی وقت میں نازل کر دیا تھا. پھر وہاں سے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی ایک ایک دن کر کے 13 جو بھی 23 سال کے رسے میں پھر یہ نازل ہوتا رہا, ٹھیک ہے. اس لیے وہاں پہ جہاں پہ ایک ہی رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک رات میں نازل ہو گیا پورا قرآن, تو وہ اس لیے وہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ والا پروسیس نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے آیت کر کے اترا, تو وہاں تنزیل کا ذکر ہوتا ہے, وہاں نزلہ کا لفظ استعمال ہوگا. تو اب آپ کو دونوں کے میننگ میں فرق پتہ لگنا چاہیے جب بھی اسے انشاءاللہ پڑھیں گے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا, انا بے شک ہم, نحن ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا. دیکھیں 3 دفعہ ہم آ رہا ہے, انا میں بے شک ہم, نحنو میں پھر ہم, نزلنا میں ہم نے نازل کیا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اندر زور پیدا کیا گیا ہے زور ہے ایک ہی بات کو بار بار کر کے. اچھا یہی میں آج سوچ رہا تھا, یہ جیسے ظلمنا ہے یا نزلنا ہے, اب اس میں جو اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے جو عام طور پہ مفعول ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ایز اے فاعل آ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, وہ بھی آئے گا. جس طرح نہیں یہ تو انزلناہ پڑھا تھا اس میں ہو آیا نا, وہ اٹیچ ضمیر تھا. یہ تو اس کا پارٹ ہے, یہ تو یہ تو فعل باقاعدہ صیغہ ہے نا نزلنا, اچھا ٹھیک ہے صیغہ ہے. متکلم کا صیغہ ہے. نام کے اوپر جو جزم ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا سے پہلے اگر یہ جزم آ جائے گی نا, تو یہ مجھے بتاتی ہے یہ شروع ہو جاتی ہے چھٹے صیغے سے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 7ویں میں بھی, 8ویں میں بھی, 9ویں میں, یہ 14ویں صیغے تک سب کے اندر یہ جزم چلے گی. ٹھیک ہے جزم کا آپ حساب لگایا کریں. اگر یہاں پہ زبر لگی ہوتی, فرض کریں یہی ہوتا, یہاں لکھا ہوتا نزلنا, لام پہ زبر ہوتی, آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ کہ ہمیں اس نے نازل کیا. ہاں, اس نے ہمیں نازل کیا. ٹھیک ہے اب اس نے سمجھ نازل آ کیا, گئی, ہم اس میں مفعول بن کے آتے ہیں. کلیئر ہو گیا, نام میں سے بس مفعول بن کنفیوز کے ہو آتے. تو یہ یہاں ٹھیک پہ زبر جو ہے وہ آپ کو کہانی سنائے گی ساری. ٹھیک ہے, انا نحن نزلنا, بے شک ہم نے نازل کیا, از ذکر, اس ذکر کو, ٹھیک ہے. کیوں کہہ رہا ہوں اس ذکر کو نازل کیا؟ الذکر نہیں کیوں کہہ رہا ہوں, ہاں ذکر ہے نا, اسی ذکر, لیے ہاں جی ذکر کو نازل کیا. یہ ہاں جی مفعول ہے, مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. ہاں جی یہ ہاں جی نزلنا ایک نارمل فعل ہے, جیسے ہمیشہ فعل پڑھتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہی فعل جی ہے. بالکل. یہ صرف یہ فعل کا مطلب ڈفرینٹ ہے, اس لیے اس کی شکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ نے آج صحیح. تک فعل پڑھے ویسے ہی پڑھیں اس کو, جیسے فعل ماضی پڑھتے آئے بالکل ویسے فعل ماضی ہی ہے یہ, ٹھیک ہے. صرف اس کی شکل ڈفرینٹ ٹھیک ہے. ہے اس میں 4 لیٹر آ گئے, پہلے 3 لیٹر ہوتے تھے, ٹھیک ہے. چوتھا لیٹر کون ٹھیک. سا ہے اس میں, کون سا لیٹر ایڈ ہوا ہے اس میں؟ میں کہہ رہا ہوں 4 یہ لیٹر. شدہ جو ہے زال. تو یہ جی زال جو ہے نا, جس کا عین لیٹر ہوتا ہے, وہ 2 دفعہ آ رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. یہی ہوا ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہاں ہوا. جی ایک لیٹر ایڈ ہو گیا, وہ لیٹر بھی وہی ایڈ ہوا جو پہلے سے تھا موجود, اس کو ہم نے ڈبل کر دیا. تو نزلنا, اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ذکر. یہ جو را کی زبر ہے, اس سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مفعول ہے میرے پاس مفعول بن کے آ رہا ہے. تو مفعول منصوب. بھی ہے, تو ہم اسے ترجمہ کریں گے بے شک ہم نے اس کو نازل کیا, اس ذکر کو, ٹھیک ہے, اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا. تو یہ قرآن کا کیونکہ ذکر ہے, تو اس لیے بریکٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ قرآن لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. ورنہ اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لہو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے, اس کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے. لحافظون, جی یہ لام کیا لا ہے؟ تو پھر زور کے لیے زور لگتا کے لیے یہ ہے. لام تاکید ہے. ہاں جی یہ بالکل لام تاکید ہے. جیسے انا کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے نا, یہ لام کا اضافہ ہوتا ہے, جی بالکل. لام زبر کا, تو یہ ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے. بے شک ہم اس کی حفاظت, اس کے, ہاں ہم اس کے لیے بے شک یقیناً حافظون ہے, محافظ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ حافظون کیا ہے؟ یہ حافظ ان کی جمع ہے.
حافظ کی جمع حافظ تھا حفاظت کرنے والے. ہاں یہ الف تھا یہاں پہ، یہ کھڑی زبر کا مطلب ہے یہ حافظ تھا، ہے کے ساتھ یہاں پہ الف تھا، حافظ. حافظون تھا، حافظون کی آپ کو پتا ہے پھر حافظون بنا دیں گے وہ انا کے ساتھ اس کو کہنا. انا کے ساتھ بالکل لگ گیا. ٹھیک ہے جی. تو بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. هو الذی ينزل، هو الذی وہ ہے جس نے ٹھیک ہے نازل جی کیا کرے ترجمہ سے کیا ہوگا؟ جو نازل کرتا ہے یا وہ نازل نازل کرے گا. کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. علی عبدی ہی اپنے بندے پر. اپنے غلام پر، اپنے بندے پر. ٹھیک ہے نا. علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر. علی عبدی ہی اپنے بندے کے اوپر، اپنے بندے پر. آیاتن بیناتن، یہ کیا چیز ہے جی؟ آیاتن بیناتن مجرور تو نظر آ رہا ہے، مرکب توصیفی. یہ توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب اضافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ پھر پہلا تے کے نیچے ایک زیر ہوتی نا. یہاں پہ دو زیریں نہیں ہو سکتی، یہ پہچان اور ہے. مضاف الیہ پہ نارملی ال لگتا ہے مرکب اضافی اگر ہوتا تو. بالکل لگ بھی سکتا ہے، نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی پہچان اس کی انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے. یہ دو زیر نہیں آ سکتی نا، دو زیر، دو زبر، دو پیش تنوین نہیں آ سکتی، الف لام نہیں آ بالکل سکتا، اور اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو نون بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے پاس دو اور ٹائپ تھیں وہ آپ کو پتا ہے، ایک میں حاضہ حاضی لگنا بڑا ضروری تھا، اشاری بنتی تھی وہ، اور ایک مجرور بنتی تھی، تو وہ بھی کوئی لفظ یہاں پہ علا من ایسا کوئی لفظ آنا چاہیے تھا. تو اچھا یہ بہرحال آیات بینات مجرور، یہ تو ابدی ہی تو مجرور ٹھیک ہے اعلیٰ کی وجہ سے یہ کی دونوں علا کی ہوا وجہ ہے سے ہی آ لیکن. رہے ہیں، دونوں اچھا علا ہی کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہو گیا جی اس کا؟ وہ ہے. اب بیسیکلی ہم بات اس کی کیا کر رہے ہیں، کس کون ہو کے پیچھے ضمیر کہاں پہ جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی جیسے اللہ کی نازل طرف. کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے. نازل کرتا ہے، تنزیل کرتا ہے اپنے بندے کی طرف. کیا تنزیل کرتا ہے؟ تو ہم اسے بتا رہے ہیں آیاتن بیناتن، واضح نشانیاں. ٹھیک ہے. علیما اس سے بنا علامہ اور یعلمو. ٹھیک ہے. اور اس سے تعلیم، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا تھا. اب اس کا بھی ایگزامپل بھی دیکھ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن، علم القرآن. علامہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ یہ سارے غلط لکھے ہیں اوپر، علامہ سارے ترجمے غلط لکھے ہیں. چلیں بعد میں اس نے سکھایا. اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سیکھا یا اس نے جانا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا یا اس نے تعلیم دیا. جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں کر لیں. وہ تعلیم کر دیتا ہے یا وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. کیا ڈال دیا؟ اور سکھانا. چلیں جی. تو علم القرآن، الرحمن اس کا ترجمہ رحمان نے نہیں ہے، اس کا ترجمہ صرف رحمان ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جب مودودی صاحب کو ترجمہ میں نے کاپی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو وہ اس طرح کا ترجمہ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ نے اسے فلو میں پڑھنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. خالی لکھا ہوتا ہے رحمان، پھر لکھا ہوگا اس قرآن کی تعلیم دی ہے، تو یہ نے اس کا میننگ کر رہا ہے کہ رحمان نے دی ہے اس قرآن کی تعلیم، اس لیے انہوں نے اس کے ترجمے میں نے لکھ دیا، ورنہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ہی ہے، وہاں پیچھے آتا ہے ہو الذی، وہ جس نے، ایسے پڑھا تھا نا ہم نے. تو اصل میں اس کا تھا وہ ہے جس نے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا، اس نے تنزیل کیا، اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الرحمن، رحمان نے، علم القرآن اس قرآن کی تعلیم دی. علامہ اس نے تعلیم کیا، القرآن، قرآن کیا بن کے آ رہا ہے اس میں؟ مفعول. ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ ہوتا علم اللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تعلیم کیا.
اور اس الرحمانو کو ذرا یہاں فٹ کر کے دیکھیں، وہ پہلے آ گیا نا مفعول جو ہے نا. اس لیے اس نے ترجمے میں یہاں پہ انہوں نے نے کر دیا، ورنہ یہاں پہ تو آیت ختم ہو رہی تھی نا. ہاں تو جی. الرحمانو اور پھر اس کے بعد ہے علامہ القرآن. تو اس کو اگر آپ اکٹھا کر کے پڑھیں تو اس کو لے کے آئیں آپ اپنے پاس مبتدا، فاعل کے الرحمانو کو مبتدا لے کے آئیں اور علامہ القرآن کو لے کے آئیں آپ اپنے پاس خبر. تو رحمان وہ ہے جس نے کیا کیا، تعلیم کیا اس نے قرآن کو. اس کو اگر آپ جملہ فعلیہ بنائیں، جملہ اسمیہ بنائیں تو یہ مبتدا بن گیا اور اس کی خبر یہ ہے علامہ القرآن. اسی کی خبر یہ ہے کہ خلق الانسان. اسی کی خبر یہ ہے علامہ البیان. یہ پھر وہی ورڈ آ گیا دوبارہ علامہ، ٹھیک ہے. اس میں ضمیر شامل ہوئی ہے، اس میں ضمیر شامل ہوئی ہے. یہ اب فعل کی گردان کا پارٹ نہیں ہے، یہ ہو ایک سیپریٹ ضمیر ہے، کیونکہ گردان میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا. وہ تمہیں پتا ہے نا، علامہ، علامہ، علامو، علامت، علامتا، اس طرح سے گردان تھی تو ہو نہیں آتا تھا. تو یہاں پہ علامہ ہو آیا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اٹیچڈ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر لگے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے اسے سکھایا کیا، البیان، بولنے کا طریقہ. اس نے اسے سکھایا. ٹھیک ہے. اس نے اسے سکھایا، یہ ہے ترجمہ اس کا. ہاں جی. علامہ کا ترجمہ تھا اس نے سکھایا، اور آگے ہو کا مطلب ہے اسے، یعنی اب یہاں پہ ہم لے کے انسان آ رہے ہیں. اس نے کس کو سکھایا، اس نے اس کو سکھایا. تو دونوں ضمیریں اس کے اندر شامل ہیں علامہ ہو میں. ہاں جی. خالق اسے سکھایا، الانسان. البیان، بولنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. اسی کے سے نیچے دیکھ لیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَيُزَكِّيهِمْ اس میں بھی یہی ہے، يُزَكِّيهِمْ، یہی صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ استعمال ہے جی ان کا. سبہا، سبہا، سبہا یسبہو، یہ بھی ان کے بھی چینج نہیں کیے ہوئے. اس نے تسبیح کی، اس نے، یہ ہوتا ہے جی لاسٹ منٹ میں سلائڈیں بنانے کا نتیجہ. کیا ہو گیا؟ اس نے تسبیح کی، وہ تسبیح کرتا ہے، یا وہ پاکیزگی بیان کرتا ہے. اس کو ترجمہ کرتے ہیں وہ پاکیزگی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے وہ تو سبحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینی باڈی؟ سبحہ. جی سبحہ کیا ترجمہ؟ تیرنا بھی ہوتا ہے، جی تیرنا. تیرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تیرنے سے اس کا مطلب ہوتا ہے فلوٹ کرنا. فلوٹنگ جو کرتے ہیں نا اسے کہتے ہیں. تو کیونکہ جب آپ فلوٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ پانی کے اوپر ہوتے ہیں موجود، اندر نہیں جاتے اس کے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس چیز کے اوپر سرفیس پہ تو رہتے ہیں لیکن سرفیس سے نیچے نہیں جاتے، ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے. اس سے یہ لفظ نکلا ہے تسبیح. سبحہ پھر پاکیزگی بیان کی، یا وہ تیرا، اس نے تیراکی کی، ایک ہی لفظ ہے یہ. چلیں جی. اس کو بعد میں دیکھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے. سبح، سبح کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے تسبیح کی، للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس نے اللہ کے لیے تسبیح کی. ما فی السماواتی، جو بھی ہے. کس نے کی تسبیح؟ اب اس کا ذکر آ رہا ہے. ما فی السماواتی والارض، جو بھی زمین اور آسمان میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی یہ العزیز الحکیم کیا ہے جی؟ توصیفی، توصیفی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جیسے، بالکل ایک جیسے ہیں تو یہ توصیفی ہے. حکمت والا، عزیز، طاقت، یعنی عزیز کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ.
بادشاہ کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جو زبردست، جو ہر چیز پہ قابض ہو، زبردست، جس کا حکم چلتا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں دانا کا ترجمہ انہوں نے حکیم سے کیا اور عزیز کا ترجمہ انہوں نے زبردست کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ یسبحونا، یسبحونا، یہ دیکھیں پھر یہ لفظ تھا یسبحو، اس سے نکلا یسبحانی، یسبحونا، یسبحون اللیلہ والنہارا لا یفترون، ٹھیک ہے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں دن اور رات، اللیلی رات کو اور النہارا دن کو، رات اور دن وہ تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور ذرا سا بھی نہیں تھکتے، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی نہیں تھکتے، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذرا سا بھی افطرا نہیں کرتے، اردو میں کہتے ہیں اسے افطرا، اسی لفظ سے نکلا ہے افطرا، ٹھیک ہے جی۔ اس باب پہ استعمال ہونے والے تفعیل پہ دیکھ لیں کس قدر لفظ ہے گئے اردو میں، تعلیم، تدریس، دراسا، دراسا، دراسا کا مطلب ہوتا ہے اس نے تدریس کیا، اس نے پڑھایا، تصدیق، صدقہ سے، صدقہ اس نے سچ بولا، تصدیق اس نے سچ کے اوپر مہر لگا دی، تصدیق کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تکذیب کذبہ سے نکلا ہے، کذبہ ہوتا ہے جھوٹ، کذبہ، کذبہ کا مطلب اس نے جھٹلایا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا، کذبہ اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلایا، جھٹلائی دیا پوری کی پوری بات کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرما سے تکریم، سلامہ جو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، سلیمہ سے، پھر اسی سے تکفیر، کفارہ سے، ٹھیک ہے، اس نے انکار کیا، تکفیر، تدبیر، تکبیر، کبرہ سے، تفصیل، فصلہ سے، تجدید، تقریر، تجوید، توحید، احدہ سے، لیکن میں واو آئی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، احدہ تھا، تضحیق اور ترغیب، اینڈ سو آن، پتہ نہیں کتنے لفظ ابھی آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے، یہ تمام لفظ اس سے اسی باب سے بنتے ہیں۔ اور ٹائم میرا خیال ہے کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں ایک دو سلائیڈیں آپ کو دکھا کے اس چیپٹر بھی ختم کرتا ہوں۔ باب تفعیل میں آپ کے پاس مضارع اور ماضی کے صیغے ہم نے دیکھ لیے تھے، فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل تفعیلا، ٹھیک ہے، یہ تین ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اب آپ مجہول کا صیغہ دیکھ لیں تو بنتا ہے فعل کے ویٹ پہ، فعل، اور مضارع مجہول بنتا ہے یفعل، یفعل، تو یہ تھا یفعل، یہ ہے یفعل، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے، یفعل جب مجہول ہوگا تو یفعل ہو جائے گا، عین پر زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور امر بنانا ہے آپ نے، امر بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جی؟ امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یفعل، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں تفاعل، تفاعل، یعنی حاضر کے صیغے میں، تو یہ بنا تفاعل، اور پھر اس کو مجزوم کرتے ہیں، تو یہ بن گیا تفاعل، ٹھیک ہے نا، لام مجزوم ہو گئی، تفاعل، تو فاعل کے بعد تا اس کی گرا دی تو یہ بن گیا فاعل، ٹھیک ہے نا۔ تو فا پہ کیونکہ زبر تھی اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں، الف لگانے کی ضرورت ہی نہیں، تو یہ فاعل کے نام سے ہمارے پاس فعل امر بن جائے گا۔ کلیئر ہے جی؟ جی، اب کسی بھی لفظ کے اوپر آپ اس کے اندر رکھ کے دیکھ لیں، ویسے ہم نے لفظ پڑھا علامہ، اس سے پڑھ لیں علیمہ سے بن جائے گا علم، علم، علم کا مطلب کیا ہے؟ تو سکھا، تعلیم دو، تو تعلیم دے۔ لا یفعل، یہ بالکل وہی والا لفظ ہے، صرف مجزوم کیا، دیکھیں اسے، مضارع کو مجزوم کر دیا اور اسے لا لگا دیا، یہ ہو گیا تو مت کر، تو بالکل مت کر، جو بھی لفظ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو مت سکھا، فرض کریں اگر میں یہاں پہ کہہ دوں یعلم، تو اس کا مطلب ہو جائے گا لا یعلم، تو مت سکھا۔ اسم الفاعل اس کا اسی طرح بنا، اسی پیٹرن پہ دیکھ لیں آپ، مفعل کے، اور یہ بھی بنا مفعل کے پیٹرن کے اوپر، تو آپ اس کے اندر لفظ اپنے ڈالیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول بن جائے گا، اور اس میں زمان و مکان جو میں نے بتایا تھا اسم المفعول کے ویٹ پہ ہی بنتا ہے، تو سیم ہی، یہ دونوں سیم ہی پیٹرن کے اوپر آئیں گے۔ اگزامپل دیکھ لیں جی، تو درسا یدرسو، اس سے بنتا ہے درسا، اور پھر یدرسو تدریسن، فعل امر بنا اس کا درس، تو پڑھا، تو درس دے،
لا یدرس تو مت پڑھا، مدرس پڑھانے والا، مدرس پڑھنے والا، مدرسن اسی سے بنا ہے مدرسہ، اب ہم کہتے ہیں مدرسہ، مدرسہ، تو مدرس وہ جگہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، بلکہ ابھی اب آگے آ رہی ہے چیز کو فوراً آپ دیکھ بھی لیں، کہ یہ باب افعال جو ہے یہ ہم نے اس کو افعال نہیں غلط لکھا ہوا ہے، یہ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے جی، باب تفعیل ہے، اس کو کر دیا تھا ٹھیک، اس کو نہیں کیا. تو باب تفعیل جو ہے اس میں جب آپ کے پاس کبھی اینڈ میں، بالکل اینڈ میں یا آ جائے یا حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، ایسے افعال، اس باب کے ایسے افعال جن کے آخر میں یا حمزہ ان دونوں میں سے کچھ آ جائے، تو اس کے مصادر کی ساخت کو ہم تفعیلاتن کے ویٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بجائے تفعیلن کے ویٹ پہ ڈالیں تفعیلاتن کے ویٹ پہ ڈال دیتے ہیں. مثلا یہاں پہ تھا سماع، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب جو جسے ہم نام کہتے ہیں نا اسمعو، تو اس سے سماع اس سے بن گیا تھا یسمع، یسمع سے ہم نے بنا دیا تسمیہ، اس کا مصدر بنا تسمیہ. اس طرح ربا یربی اس سے بن گیا تربیت، تربیہ، تربیت کرنا. اس طرح حنا یوحنو اور تہنیہ، ہم کہتے ہیں تہنیت پیش کی اردو میں. صلی یصلی اس سے بنا تسلیتن یا صلاتن، تو نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی لفظ اس سے اسی مادے سے بنتے ہیں، اور یہ آپ کو خیر شدہ ویسے ہی ہر ایک کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ میں ہی ایک مادہ ہوں. ایک ابھی ہمارے پاس اور بھی ایسا آئے گا باب، ابھی آج خیر ذکر نہیں میں کرتا، لیکن پھر بھی بتا دوں کہ شدہ آئے گی اس کے اندر بھی، تو لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. یہ جو دو ہم نے باب پڑھے ہیں یہ آپ کو میں نے پھر بتا رہا ہوں، یہ متعدی بنانے کے کام کرتے ہیں یا یہ شدت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. جو ہمارا باب تفعیل ہے جو ہم نے ابھی لاسٹ میں پڑھا ہے جس میں شدہ آ رہی ہے، یہ شدت پیدا کرتی ہے اور ترجیحاً ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یا کسی پروسیس کے نتیجے میں جو فعل انجام دیا جاتا ہے اس کو اس میں لاتے ہیں، ورنہ وہ سب سے زیادہ استعمال وہ پہلا باب ہی ہوا تھا، باب افعال، ٹھیک ہے نا، انزلہ والا باب. تو اس کا استعمال ذرا زیادہ ہے، وہ ہوتا ہے بس ایک ہی دفعہ میں کر دیا، ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے وہ ایک ہی سٹیپ میں کر دیا. اگر سٹیپس انوالو ہوں، پروسیس انوالو ہو، تو پھر آپ نے یہ باب استعمال کرنا ہے. تو جی نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم یہ اگلا باب استعمال کریں گے مفاعلہ کا، اور کوشش کریں گے کہ کل تھوڑی دیر بس اس کے اوپر لگائیں 10-15 منٹ، اور اس کے بعد اگلا پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم سورہ یاسین کو انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجئے. ٹھیک. شہزاد غائب ہو گئے ہیں. ایک کوشچن نہیں سر میں ادھر ہی ہوں. جی سوال کوشچن پوچھیے. یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے چونکہ قرآن ہی پڑھنا ہے، ہم نے نئے الفاظ نہیں بنانے، لیکن ویسے ایک کوشچن ذہن میں آ رہا ہے جی کہ جو ثلاثی مجرد ہم نے پڑھے تھے